عورتیں خوشبو لگا سکتی ہیں. دیکھیں عورتیں اپنے شوہر کے لیے تو خوشبو لگا سکتی ہیں گھر کی حدود کے اندر اندر. شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کا تو شریعت میں حکم ہے, لیکن گھر سے نکلتے وقت عورتیں خوشبو نہیں لگا سکتی. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس عورت نے خوشبو لگائی اور خوشبو لگا کر گھر سے نکلی اس لیے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں, ایسی عورت زانیہ ہے. فہی زانیۃ, جو عورت اس نیت سے خوشبو لگا کر گھر سے نکلے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں, اٹریکٹ ہوں, ایسی عورت زانیہ ہے, فاحشہ ہے. اس سے بڑی وعید اور کوئی نہیں ہو سکتی. عورت کی خوشبو رنگ ہے, رنگ کا مطلب میک اپ ہے, سرخی ہے, اس طرح کی چیزیں. رنگ ایسی چیز جس کا رنگ ہو خوشبو نہ ہو, اور مرد کی خوشبو ایسی چیز ہے جس کی خوشبو ہو رنگ نہ ہو. جیسے مہندی مرد نہیں لگا سکتا, سرخی مرد نہیں لگا سکتا, میک اپ مرد نہیں کر سکتا. عورت یہ سب کام کر سکتی ہے, خوشبو نہیں لگا سکتی. مرد خوشبو لگا سکتا ہے, یہ سارے کام نہیں کر سکتا. ہر ایک کے لیے حدود ہیں. سینیٹائزر لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے سینیٹائزر میں, یہ سنتھیٹک الکوہل ہوتا ہے, انگور اور کھجور سے حاصل نہیں کیا جاتا. تو وہ الکوہل جو انگور اور کھجور سے حاصل ہو وہ ناپاک بھی ہوتا ہے, حرام بھی ہوتا ہے. اور جو سنتھیٹک الکوہل ہوتا ہے یہ انگور اور کھجور کے علاوہ کسی اور سورس سے جو الکوہل حاصل ہوتا ہے وہ اس وقت حرام ہوتا ہے جب اس میں نشہ ہو, لیکن ناپاک وہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو الکوہل بنایا جاتا ہے یہ انگور اور کھجور کا نہیں ہوتا, عام کیمیکل وغیرہ سے یہ الکوہل بنایا جاتا ہے, اس لیے یہ ناپاک نہیں ہوتا. اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. کہ ایک شخص نے کمپنی میں کام کے دوران فراڈ کیا اور ڈیزل چوری کیا. اب اس نے توبہ کر لی ہے, اب یہ پیسے وہ کمپنی کو کیسے لوٹائے گا؟ دیکھیں جب غلط طریقے سے, غلط ذریعے سے آپ کوئی پیسہ حاصل کرتے ہیں نا ناجائز طریقے سے, تو اس کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ جس سے آپ نے لیا آپ اس کو لوٹائیں گے واپس. جس کے پیسے تھے آپ اس کو واپس لوٹائیں, اور اگر وہ معلوم نہیں ہے تو پھر آپ اس کو صدقہ کر دیں. لیکن جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپنی سے ڈیزل چوری کیا ہے, تو پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی سے ہی میں نے چوری کیا ہے, اسی کا حق ہے. اس کو لوٹانے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. آپ یا تو آپ کی جو سیلری بنتی ہے 2 مہینے کی, 3 مہینے کی, جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا میں نے چوری کیا ہے, آپ وہ تنخواہ نہ لیں. جب آپ تنخواہ نہیں لیں گے تو آپ کی طرف سے گویا آپ نے ریٹرن جمع کرا دیا, وہ برابر سرابر میں معاملہ ختم ہو جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے پیسے لیے ہیں تو جا کے جو بھی اکاؤنٹنٹ ہیں, جو بھی پیسوں کا لین دین کرنے والے کمپنی میں لوگ ہیں, ان کو کہیں بھائی یہ میری طرف سے کمپنی میں جمع کر دیں. اس بات کی اگر آپ وضاحت نہیں کرنا چاہتے کہ یہ میں نے چوری کیے تھے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ میں نے چوری کیے تھے ابھی میں واپس کر رہا ہوں. آپ کسی بھی طرح اکاؤنٹنٹ کو یا کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں کسی بھی طرح وہ بینک کے اکاؤنٹ میں پہنچا دیں جس سے وہ کمپنی کو پہنچ جائیں, تو آپ بری الذمہ ہو جائیں گے. یہ بتانا ضروری نہیں ہے دیتے وقت کہ یہ جو میں نے چوری کیے تھے وہ پیسے دے رہا ہوں. ایک صاحب نے پوچھا ہے, میں مفتی صاحب میرا سیونگ اکاؤنٹ میزان بینک میں ہے, کبھی کبھار اس میں میرے پیسے پڑے رہے ہیں تو مہینہ گزر جانے پر مجھے کچھ پیسہ مضاربہ پروفٹ کی مد میں ملتا ہے, نہ تو میرے پیسے مقرر ہیں نہ ہی منافع مقرر کیا گیا ہے. کیا کبھی کبھار آنے والے پیسے جائز ہیں یا سود کے زمرے میں آتے ہیں؟ دیکھیں غیر سودی بینک میں جب آپ کوئی اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا تو آپ ایگریمنٹ پہ سائن کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ سائن کرو, یہاں پہ سائن کرو, یہاں پہ سائن کرو. وہ جو آپ سائن کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بہت سی چیزوں پہ آپ اس کے ساتھ ایگری کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے معاہدات آپ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ سائن تو کر لیتے ہیں, یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سائن ہم نے کس چیز پہ کیا ہے. تو غیر سودی بینک جب آپ سے سائن لیتے ہیں وہ اسی چیز پہ سائن لیتے ہیں آپ سے کہ آپ کے یہ پیسے ہم مضاربہ کے طور پہ لے رہے ہیں اور ہم آپ کے اس پیسے سے کاروبار کریں گے, جو کاروبار آئے گا اس کا جو پروفٹ ہوگا اس ایکچوئل پروفٹ کا اتنا پرسنٹ ہم آپ کو دیں گے, اتنا پرسنٹ ہم رکھیں گے. اس بنیاد پہ بینک معاملہ کر رہا ہوتا ہے, تو اس لیے اس میں جو منافع جو فائدہ آپ کو ملے وہ جائز ہے.